محمد وآل۔ اسے تھوڑا سا اونچا کر بیٹا، تھوڑا سا ہو گیا جی۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات محمد وآل محمد۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، والسلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ، والسلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء، والسلام صلی علی محمد وآل محمد، والسلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے زیارت وارثہ کے درمیانی سلام پڑھے۔ اس زیارت کا نام زیارت وارثہ رکھا گیا ہے، آخر کوئی وجہ ہے تو نام رکھا گیا۔ زیارت وارثہ اس لیے نام رکھا گیا، ماشاءاللہ آپ صاحبان فہم اور صاحبان علم اور ہونا چاہیے، ضروری ہے، اس فرش اعضاء کا تقاضا ہے کہ آپ علم میں بالکل ایسے با علم ہوں کہ بات نکلے سمجھ آ جائے۔ کہ ایک بات اعلان ہوا تھا کہ نبی نہ وارث ہوتے ہیں نہ ورثہ چھوڑتے ہیں، نبی وارث بھی نہیں ہوتے، ورثہ میراث بھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ نے امام حسین کو کل انبیاء کا اکیلا وارث بنایا۔ غور نہیں کرنا، خدا جانے ایسا وارث ہے حسین، انبیاء کا، ایک نبی کا نہیں، جناب آدم سے لے کے جناب سرکار دو عالم تک، جناب علی کا تو وارث ہے ہی، کل انبیاء کا اکیلا وارث ہے۔ بے خبر دنیا کو بتا دو، جو وارث ہوتے ہیں ہم صرف اپنے باپ کے مال کے وارث ہوتے ہیں، جائیداد کے وارث ہوتے ہیں۔ امام حسین وہ ہے جو انبیاء کے مال کا بھی وارث ہے اور کمال کا بھی وارث ہے، خدا جانے کیسا وارث ہے۔ السلام علیکم حیدری علی، السلام علیکہ یا ابن، السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، اے آدم کے پہلے وارث، آنے والا آدم پہلے اور وارث امام حسین علیہ السلام۔ وارث جلدی چونکہ رات کا وقت ہوتا ہے، وارث امام حسین علیہ السلام وارث ہو کے مالک ہیں، مالک ہو کے وارث نہیں، غلط ہو جی، مشکل ہے۔ امام حسین علیہ السلام پہلے وارث ہیں، جب وارث ہیں نبی جناب آدم کے وارث، جناب آدم کے وارث ہیں، ٹھیک ہے۔
آدم علیہ السلام کے وارث ہیں، نوح علیہ السلام کے وارث ہیں، ابراہیم کے وارث ہیں، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، سرکار دو عالم جناب امیر المومنین تمام کے اکیلے وارث ہیں۔ وارث ہونے کے لیے ضروری ہے، جو بیٹا وارث ہوتا ہے باپ کا اس شے کا مالک ہونا ضروری ہے۔ جناب آدم کا علی مالک ہوگا، حسین وارث ہوگا۔ غور نہیں فرما غور نہیں فرما رہے۔ جناب علی مالک ہوگا، مالک ہوگا تو امام حسین علیہ السلام وارث ہوں گے۔ جب مالک ثابت ہو جائے گا نا جناب علی کے مالک ہیں انبیاء کے، اب بات آسان ہو گئی، جو بھی نبی آدم کا آتا جائے گا حسین وارث ہوتا جائے گا۔ آسان ہو گئی۔ اب جناب امام حسین علیہ السلام انبیاء کے وارث ہے، اور امام حسین علیہ السلام جب وارث ہے تو باپ کیا ہوگا؟ مالک۔ اب ثابت کرو کہ جناب علی جناب آدم کا مالک ہے۔ مالک مانے کلی اختیار، جو نبیوں پہ بھی اختیار رکھے اسے علی کہتے ہیں۔ مالک ہونے کے لیے ایک شرط ہے، ملا یازر الفقی ہماری فقہ کی بہت بڑی 2 جلدیں ہیں، عربی میں بھی اردو میں اب ترجمہ ہو گیا۔ اب جناب اس میں ہے کہ کسی کے مالک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس شے کو جس کا وہ مالک بننا چاہتا ہے خود خریدے اور 2 عادل گواہوں کے سامنے قیمت دے۔ میں اب جملہ کہہ دوں، آپ صاحبان علم ہیں، جو خود رضاؤں میں بک گیا ہو وہ کیا خریدے گا؟ جناب آدم کو جناب علی نے خریدا نہیں، لیکن مالک ہیں۔ اب جناب خریداری میں مالک نہیں ہوئے، پھر دوسری مالک ہونے کی شرط ہے، خوش بھی ہو۔ دوسری شرط مالک ہونے کی یہ ہے، مالک وہ ہو سکتا ہے جو اس شے کو خود اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ خدا جانے ہاتھوں کو بنانے والا کون سے ہاتھ ہے؟ اللہ، جن کے ہاتھوں کی صفائی سے جناب آدم صفوت اللہ ہو جائے، ہاتھوں سے۔ جناب آدم کا حیدری، جناب آدم کا خاندان نہیں، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، ماں باپ تو ہے نہیں، خاندان ہے نہیں تو کن سے بنا؟ ہاتھوں سے۔ میں کہوں جن کے ہاتھوں کا کمال آدم میں اتنا ہو گیا ہے کہ آدم اتنا صاف اور پاک ہو گئے، خدا جان اس کی ذات کا کمال کیا ہوگا؟ جناب آدم علیہ السلام ہاتھوں سے بنایا، بس بھائی السلام علیکہ یبنا محمد المصطفیٰ۔ زیارت وارثہ لمبی ہے، اس پہ اشرے ہیں، میرے اشرے ہیں۔ السلام علیکہ یبنا، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، والسلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، والسلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، والسلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، والسلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، والسلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ۔ محمد حبیب اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ ابراہیم خلیل ہے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام حبیب ہے۔ خلیل اور حبیب دونوں میں 2 لفظ آئے ہیں، خلیل کے معنی بھی دوست، حبیب کے معنی بھی دوست۔ گلی اس بیان پہ ذرا لے جائیں نا اپنے ذہن کو۔ جناب ابراہیم اللہ کا دوست، اللہ جناب ابراہیم کا دوست، کیونکہ دوستی میں مقام برابر کا ہوتا ہے۔ ابراہیم اللہ کا دوست، اللہ ابراہیم علیہ السلام کا دوست، اور جناب محمد مصطفیٰ اللہ کے دوست۔
اللہ جناب محمد مصطفیٰ کا دوست۔ اگر دوستی برابر ہوگی ابراہیم و محمد مصطفیٰ کی تو دو لفظیں الگ الگ نہ ہوتی، وہاں خلیل ہے یہاں حبیب ہے۔ دوستی میں فرق یہ ہے، خلیل کی لفظ میں مضمر ہے، دوستی میں طالب ہونا۔ گل تھوڑی سمجھ آئی؟ ابراہیم کی خلت میں دوستی میں طالب ہونا، اور حبیب کے لفظ میں مضمر ہے، دوستی میں مطلوب ہونا۔ کیا مطلب ہوا؟ طالب و مطلوب کا فرق یہ ہے، ابراہیم چاہتا ہے اللہ سے میری دوستی بڑھے، یہ خلیل ہے۔ حبیب وہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے وہ سب خوش نہیں ہے۔ حیدری گل سمجھ آئیے میرا پتر، جب خدا چاہے ان سے دوستی بڑھے، خدا جانے مودت کا معیار پھر کیا ہونا چاہیے۔ خوش ہو میرا بھائی، بس صحیح۔ السلام علیکہ یبنا محمدن المصطفیٰ۔ ذرا مشکل گل ہے، ذرا خیال کرائے، اب سنانی تو ہے ہی، مشکل پھر کون سنائے گا؟ السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر۔ اب میں جملہ ضرور کہوں گا، کل انبیاء سلام کر رہے ہیں، مرکز سلام ایک ہے۔ ہائے 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 ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں بابا؟ جتنے نبی ہیں اپنے اپنے معیار سے سلام کر رہے ہیں، مرکز سلام ایک ہے، اور مرکز سلام کے لیے واجب ہے سلام کا جواب۔ کیوں کہ اس سلام میں صرف نبی نہیں، خود محمد مصطفیٰ بھی سلام فرما رہے ہیں، امیر المومنین بھی سلام فرما رہے ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں جملہ کہوں، جسے واجب ہو کہ اللہ بھی سلام کرے، خدا جانے وہ جواب کتنا واجب ہوگا، توحید کے لیے جواب دینا۔ اب علماء نے کہا ہے توحید بھی سلام میں شامل ہے، توحید سلام کرے۔ فرمایا جو ہر ایک کو، علماء نے لکھا، ہر ایک کو حسب مراتب ایک سلام کا جواب دے، اسے حسین کہتے۔ گل کو سمجھ آئیے کیا کمال ہو گیا۔ سلام ایک ہے، کمال تمام کے ہیں۔ اس سلام کا معیار علمی ذرا ذہن میں آیا۔ السلام علیکہ یبنا محمدن المصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بیٹے۔ خیال کرا اسی گل شروع ہوگی۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بیٹے، بیٹے ہیں جناب علی کے، مگر حکم ہے پہلے سلام کرو محمد مصطفیٰ کا بیٹا۔ آخر کوئی تو وجہ ہونی ہے نا، اب ہم ساری وجوہات ہم نہیں جانتے، سلام بھیجنے والا خود جانے حسین کس میں یار کا۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بیٹے، بیان نہیں ہو سکتی باتیں بابا، کچھ باتیں ہیں بیان نہیں ہو سکتی۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بیٹے، آگے ہے السلام علیکہ یبنا علی المرتضیٰ، اے علی مرتضیٰ کے بیٹے۔ بیٹے علی کے ہیں، جو ایک بیٹا ہو کے دو بیٹوں کا باپ کا بیٹا بنے اسے حسین کہتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ کا بھی بیٹا، علی مرتضیٰ کا بھی بیٹا، بیٹے جناب علی کے ہیں۔ اچھا آپ فرمائیں، سانے ہیں آپ، بیٹا ہے علی کا لیکن محمد مصطفیٰ کا بھی بیٹا ہے، تو پھر جناب علی کا مصطفیٰ علیہ السلام سے کون سا واسطہ ہے کہ علی کا بیٹا ہو کہ مصطفیٰ کا بھی بیٹا ہے؟ یہ علم کلام کی بحث ہے، علم کلام کی۔ بیٹا تو ہے علی علیہ السلام کا شاہ جی، لیکن محمد مصطفیٰ کا بھی بیٹا ہے۔ علم کلام نے جملہ کہہ کے کہا جناب مصطفیٰ کا بیٹا ہو کے حسین اپنے باپ کو نفس رسول ہونے کی دلیل بنا دیا۔ غور فرمائیں،
زیارت جناب علی میں یہی جملہ موجود ہے، السلام علیکہ یا نفس اللہ، اے اللہ کے نفس۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ جملہ ہے۔ جناب علی جہاں نفس اللہ ہے وہاں نفس رسول بھی ہے۔ شرط ہو گیا، نفس رسول ہونے کے لیے پہلے واجب ہے نفس اللہ ہونا، پھر جانے نشین رسول وہ ہونا چاہیے جو نفس رسول بھی ہو نفس اللہ بھی ہو۔ کتنی مشکل ہو گیا، مشکل ہو گئی یہ گالیاں نہیں۔ السلام علیکہ یبنا فاطمہ الزہرا، اے فاطمہ پاک کے بیٹے، بیٹے ہیں جناب فاطمہ پاک کے، بیٹے بھی ہیں جناب علی کے بھی بیٹے ہیں۔ اب جناب سیدہ کا رشتہ جناب علی سے بیٹے کے حوالے سے کیا ہوگا؟ ماں کا تصور یہی علم کلام کا، رسولہ کیا ہوئے گا؟ خاموش ہوگا۔ جناب فاطمہ پاک کے بیٹے ہیں اور ہیں، جناب علی کے بھی بیٹے ہیں۔ خدا گواہ ہے حسب اور نسب کا معیار ہی حسین ہے۔ غور نہیں فرما رہے، خدا جانے حسین کیسا بیٹا ہے، باپ کا بھی ہے اور ماں کا بھی بیٹا ہے۔ فاطمہ پاک کا بیٹا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب فاطمہ کا کف جناب علی ہے۔ حدیث سنا دوں، رسول فرماتے ہیں لولا علی لما فاطمہ تا کفوا احد، اگر فاطمہ کے ہوتے ہوئے علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کف ہی نہیں تھا۔ اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کف نہیں تھا۔ اگر اجازت دے تو میں ایک جملہ ضرور کہہ دوں، لولا علی لما فاطمہ تا کفوا احد، اللہ ذات میں کفوا احد ہے، فاطمہ وجود میں کفوا احد۔ چلتا کرو یہ وجود ہے وہ بابا وجود ہے ٹھیک ہے دری۔ فاطمہ پاک کا کف کون ہے؟ جناب علی علیہ السلام۔ گل کوئی چنگی لگی ہے یا نہیں؟ جناب علی کف ہے، کف۔ آدم و من دونہ، آدم بھی جناب فاطمہ کا کف نہیں، جناب آدم نبی کف نہیں۔ اچھا کیوں نہیں؟ دسو کیوں نہیں؟ نبی کوئی نبی جناب فاطمہ پاک کا کف نہیں۔ جب کف نہیں تو علی کف ہو کر نبیوں سے بھی افضل ہے، رسولوں سے بھی افضل ہے، اولو العزم رسولوں سے بھی افضل ہے۔ جناب علی افضل ہو گئے رسولوں سے۔ آگے ہے السلام علیکہ یبنا خدیجۃ الکبریٰ، اے خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے۔ جناب خدیجہ کا بھی بیٹا ہے امام حسین، جس کی بیٹی کا ام ابیہا کا کف علی ہو، اس کی ماں کا کف کون ہوگا؟ غور نہیں فرما رہے آپ، اس میدان میں آئے جو نہیں، کون ہونا چاہیے؟ کف کون ہوگا؟ جناب یہ ہن خیال کی اچھا نہیں، میں نے بات چھوڑ دی ہے تاکہ آپ میرے ساتھ ہو جائیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کف جناب محمد مصطفیٰ، سبحان۔ ہم نے تو یہی، تاریخ نے یہی بتایا ہے، جلدی سے تاریخ نے یہی بتایا ہے کہ وہ مکے میں ایک مالدار خاتون تھی، اتنی بھیڑ بکریاں یہ وہ جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اتنی مالدار تھی، لیکن یہاں قرآن کہہ رہا ہے مالداری اپنی جگہ پہ، خدا جانے ان کا لکھا ہوا درست ہے یا نہیں ہے، قرآن تو صحیح کہے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب خدیجہ کف ہے رسول کی۔ جب رسول کف ہے فاطمہ جناب خدیجہ کا، پھر مان لو خدا کے واسطے مان لو،
جہاں سے رسول آیا ہے وہیں سے خدیجہ آئی. اور گل چھوڑ دو سر، وہ تاریخ کا سہارا نہ لو، بنی امیہ نے لکھوائی ہے. جہاں سے رسول آیا ہے وہیں سے جناب خدیجہ الکبریٰ آئی ہے. چونکہ جناب خدیجہ کوفہ ہے جناب رسول خدا کی، جس معیار کا نبی ہوگا. سبحان اللہ، کوف کا کمال کتنا اونچا ہوگا، کتنا اونچا. کوف کا بنانا توحید پر واجب ہے. ہمارا کوف شادی کے بعد بنتا ہے. ان 14 کا ازل سے کوف بنا دیے گئے. ازل سے کوف بنا کے بھیجا. شاہ جی بہت بڑی بات ہے، میں کیا کروں، بات ذرا گہری ہے سمجھنا. خالق نے ان کو عدالتاً کوف بنا کے بھیج دیا. جب عدالتاً خالق عدل میں کوف بنتا ہے، جناب خدیجہ عدل میں کوف ہے محمد مصطفیٰ کی. اب میں معیار ایک جملہ کہہ دوں، جس خدیجہ کی بیٹی کا معیار کوف میں علی ہو، خدا جانے محمد مصطفیٰ کا معیار کیا ہو. جس بی بی کا کوف محمد مصطفیٰ ہو، پھر علی علیہ السلام کا حق بنتا ہے کہ وہ داماد جناب خدیجہ الکبریٰ. اسی لیے تو نکاح جناب ابو طالب نے پڑھایا. جناب خدیجہ الکبریٰ کا نکاح کس نے پڑھایا؟ ابو طالب علیہ السلام. اور یہ قرآن میں ان کا پورا نکاح موجود ہے اور یہ پڑھا نہیں جاتا. میں تھوڑا سا پڑھ کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے ضحیٰ کی. وہ ضحیٰ کون ہے؟ ہمارے ترجمے لکھے ہوئے ہیں دن چڑھے کی قسم. ضحیٰ کا ترجمہ ہمارا شیعہ ترجمہ. یار شیعہ اب پریشان ہو رہے ہیں. شیعہ نام نہ لوں، جب لکھا ہوا ہے تو شیعہ کیوں نہ کہوں. سارے مجمع البیان سے لے کے یہاں تک جتنے قرآن ہیں آپ کے پورے دنیا میں ساروں نے ترجمہ یہی لکھا ہے، دن چڑھے کی قسم. آؤ جاؤ سے آؤ، بسم اللہ. تھوڑے 2 منٹ ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیا. آؤ بیٹا، صلی علی محمد و آل محمد. دن چڑھے کی قسم. میں ان سے کہتا ہوں دن تو روز روز چڑھتا، جو روز روز چڑھے اللہ اس کی قسم نہیں کھاتا. وہ ڈھونڈے وہ ضحیٰ کون ہے جس کی قسم اللہ کھا رہا. قسم کا تعلق رسول سے نہیں، قسم مستحب نہیں، چونکہ قسم کھا رہا ہے اللہ تو قسم وجوب میں آئے گی. اللہ قسم کھا رہا ہے ضحیٰ کی. ضحیٰ کون ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ. لمبی بحث ہے، مختصر کر دیتے. ضحیٰ کے معنی ہے اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب تیری اس نورانی وجود کی قسم کہ آج تو 25 سال کا ہو گیا. غور نے فرمایا ہے. گل وچلی سمجھی کرو نہ سونا. آج تو بھرپور جوان، آج میں نے تمہیں بھرپور جوانی پر کامل کر دیا. اعلان نبوت بعد میں کرنا، شادی پہلے کر لو. نکاح ابو طالب پڑھے گا چونکہ ہمیں نفس مطمئنہ چاہیے. غور نہیں فرما رہے. ہمیں نفس مطمئنہ کی ضرورت ہے جسے حسین کہتے ہیں. سمجھ آگئی؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے نکاح پڑھا. جب نکاح پڑھا رسول کی عمر مبارک 25 سال. واللیل اذا سجا، کیا ترجمہ؟ واللیل
اذا سجا، آپ پریشان ہو جاتے میں کیا کروں، کہنا تو ہے سنانا بھی ہے. واللیل، لیل کے معنی ہائے اور کیا کریں. لاہور میں یہ ہے تو پہ گگو منڈی میں تو ہے گل گئی ہے. ہائے ہائے ہائے، نہ 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 نہ، اتنی جلدی رات تو سیاہ کیا اتنی پکی ہو گئی ہے. رات ترجمہ نہیں، کہو یہ رات ہے. ابھی میں کل ہی امریکہ سے آیا ہے، پورا امریکہ میں پھر کے آیا ہوں، 1 مہینہ لگا ہے، بہت ہی راستوں میں گیا ہوں جناب. اللہ اس رات کی قسم نہیں کھاتا جس کے اندھیرے میں گناہ ہوتے ہیں. اور رات کا ترجمہ کرنے والوں، ڈھونڈو وہ لیل کون ہے جس کی قسم ہے. بے عیب لیل کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے. کہاں ترجمہ، شاہ جی کیا ترجمہ، یہ لیل کون ہے؟ حیدری. واللیل اذا سجا، سجوا 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 سے سجوا مصدر ہے. سجوا سین جیم واہ ہے. سجوا، سجوا کے کیا معنی ہے؟ چونکہ سجاب جناب خدیجۃ الکبریٰ رسول ہے مالک جنتوں کا. قسم ہے خدیجۃ الکبریٰ کی جب وہ جنت کے زیورات سے سج کر، سادات عظام میرے سامنے ہے، میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں، اگر آپ کو اچھی لگے تو خیال کرائے. جناب خدیجۃ الکبریٰ جنت کے زیورات سے سج کر، ہن لفظ کہوں، رسول کی دلہن بن کر. یہ وہ حسن والی دلہن ہے، جنت کی حوروں کو حسن ہی خدیجہ کے حسن سے ملا. ہائے ہائے، اگر وہ حسن میں بڑھ گئی تو خدیجہ کا کمال کیا رہے گا. مجھے سمجھ آئی؟ سبحان اللہ. سج کر، حیا کے قدموں پہ چل کر. حیا کہاں ہوتی ہے؟ میں جان کے آکے تاکہ یاد رہے، کچھ یاد رہے یا یام پانوں. مرد کی آنکھ میں حیا ہوتی ہے، مستور کے پاؤں میں حیا ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے. حیا کے قدموں پہ چل کر بیت رسول میں پہنچ کر جناب خدیجہ پرسکون ہو گئی. خدا جانے قرآن نے سکون کی انتہا کر کے پرسکون کہا. یہ وہ سکون ہے جس سے آگے نفس مطمئنہ نے آنا ہے. بی بی خدیجہ فرماتی ہیں ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. جب خدیجہ پاک فرماتی ہیں مولا جب ہمارا شادی ہوئی ہے، اللہ جو تیرے ساتھ باتیں کرتا تھا ظاہری وحی اعلان نبوت کے بعد آئی. پہلے ہر وقت جو رسول اور توحید کی گفتگو ہوتی تھی بلا واسطہ وحی سے، اللہ نے وہ وحی روک دی. گل کچھ سمجھ آئیے تھوڑی جی. چلو سی بزرگو ہن میرے آگے پاس لکھ لو، یہ گل سن لو کافی ہے. جو وحی بلا واسطہ رسول سے اللہ کی ہوتی تھی، جناب خدیجہ کہتی ہے مولا اللہ نے یہ وحی کیوں روک دی؟ فوراً وحی آ گئی. آ کے وحی نے یہ کہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اس لیے وحی روک دی ہے تاکہ تمہارے سکون میں میری وحی کی بھی مداخلت نہ ہو، کیونکہ نفس مطمئنہ نے آنا ہے. غوری فرما رہا ہے یار ہے ٹھیک. اے اللہ اتنی دن تک تو نے یہ وحی روک کیوں دی؟
کا اس لیے روک دی ہے کہ مدت کے بعد کف کو ملی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ خدیجۃ الکبریٰ آئی رسول کے پاک کے گھر، اب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ عن قریب اس خدیجۃ الکبریٰ سے ہم تمہیں ایک ایسی نعمت دیں گے، اے حبیب تو ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گا۔ بے خبروں کو بتا دو وہ نعمت کیا ہے، اِنَّا آتَيْنَا۔ بس ایک لفظ، ایک ہی لفظ میں آ گئی شام غریبہ۔ اللہ اکبر، خدا جانے وہ شام غریبہ۔ دمت الثاقبہ میں اس کا ذکر موجود ہے، روایت ہے کہ وہ شخص عمرو بن سعد کے پاس گیا، اعلان کر دیا تو نے کہ ان غریبوں کے خیام کو چاروں طرف سے آگ لگا دو۔ اس نے کہا جا کے آگ لگاؤ۔ جب آگ لگی نا، وہ شخص کہتا ہے میں باہر کھڑا ہوں۔ جب قنات جلی تو یہ اندر گیا، کہتا ہے جب میں اندر گیا تو میں نے کیا دیکھا، خیام میں ایک جلے ہوئے خیمے سے ایک 4 سال کی بچی نکلی۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، اس کے کان میں نے قیمتی در دیکھے، ایسے در میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے کہ اعلان ہو رہا تھا کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ کہتا میں نے در اتارنے شروع کیے، امام نے اتنی گہری گرہیں لگا دی تھی، اسے اتارنے میں دیر لگی۔ جب دیر لگ رہی تھی نا، اس نے دیکھا کہ آدمی آ رہے ہیں، خیال کیا کہ کہیں دوسرا در وہ نہ اتار لے۔ اب اس نے در اتارے نہیں۔ اگر آپ مصائب میں ہیں تو جملہ سن لیں۔ یہ کہتے ہیں اب میں نے در اتارے نہیں۔ یہ ملعون کہتا ہے میں نے اس زور سے در کھینچے، سکینہ کئی فٹ زمین سے بلند ہو کر منہ کے بل گرتے ہوئے کہا یا عباسا، چچا عباس میرے در اتارے نہیں گئے، میرے در کھینچے گئے، کان زخمی کیے گئے۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔ کدھر گیا ساؤنڈ والا؟ ساؤنڈ والا بھائی کتنے بھائی؟ آج نا کریے سے